السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حقیقی مومن کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے دوسرے کے لیے چاہتا ہے۔ ایک ایسا رہنما اصول ہے یہ جو دنیا میں ہر سطح پر گھر سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک پیار، محبت اور صلح کی بنیاد ڈالتا ہے، جھگڑوں کو ختم کرتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ میں نے کئی موقعوں پر غیروں کے سامنے یہ بات رکھی تو بڑے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف اچھی بات بتا کر لوگوں کو متاثر کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل سے اس بات کی اور ہر اسلامی حکم کی خوبصورتی ثابت کرنا بھی ہے۔ ہمیں غیر سوال کر سکتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بتاؤ تم میں سے کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ جب موقع آئے تو خود غرضی نہیں دکھاتے۔ بات کی خوبصورتی تو اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب بات کہنے والا خود بھی اس پر عمل کر رہا ہو۔ لوگوں کو ہماری امتیازی خصوصیت تو تبھی پتہ چلے گی جب ہمارے قول و فعل ایک جیسے ہوں گے۔ لوگ صرف بات سننے تک نہیں رہتے بلکہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں۔ میں نے جرمنی کا سفر کے دوران وہاں جمعہ پڑھایا تھا، آخری اس میں غالباً ذکر کیا تھا کہ جب مسجد کے افتتاح کے موقع پر جرمنی میں اس علاقے کے ڈسٹرکٹ کمشنر نے یہ اعتراض کیا کہ تم لوگ عورتوں سے ہاتھ نہ ملا کر ان کے ساتھ غلط رویہ دکھاتے ہو، تو جب میں نے اس کا کچھ تفصیلی جواب دیا تو ایک شخص نے بعد میں اپنے اثرات دیتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہر ایک کو آزادی ہے، اور جو اس کا مذہب کہتا ہے یا روایات کہتی ہیں اس پر عمل کرنا اس کا حق ہے۔
جبکہ ملک کا یا عوام کا اس سے نقصان بھی نہ ہو رہا ہو۔ کہنے لگا لیکن یہ بات تو تمہارے خلیفہ نے کہی ہے، لیکن اس کی حقیقت تو تب پتہ چلے گی جب ہم دیکھیں گے کہ احمدی نوجوان بھی اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، یا ان کی اکثریت اس پر عمل کرتی ہے یا نہیں۔ بس جب ہم مذہب کے حوالے سے کسی حکم کی اور اس حوالے سے اعلیٰ اخلاق کی بات کرتے ہیں تو غیر ہمیں دیکھتے بھی ہیں کہ ان کا اپنا عمل کیا ہے۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اعلیٰ اخلاق قائم کرنے کے لیے بتائی کہ تمہارے حقیقی مومن ہونے کا تب پتہ چلے گا جب تمہارے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں گے، تمہارے ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کے ایک دوسرے کے لیے جذبات اور احساسات کے معیار بلند ہوں گے۔ اور وہ معیار کیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ یہ نہیں کہ اپنے حقوق لینے کے لیے انصاف کی آوازیں بلند کرتے رہو اور دوسروں کے حقوق دیتے وقت منفی رویہ دکھاؤ۔ بس ہم جس طرح اپنے حقوق لینے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، دوسرے کو حقوق دینے کے لیے بھی وہی معیار قائم کرنے چاہیے۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم جب اپنے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطی معاف ہو اور ہم سے کوئی مواخذہ نہ ہو، ہمیں سزا نہ ملے، تو پھر جب کوئی دوسرا کوئی غلطی کرتا ہے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہوں، پھر ہمیں اس کے لیے بھی، اگر وہ کوئی عادی مجرم نہیں ہے، بار بار وہ غلطیاں نہیں دہرا رہا، تو یہی رویہ اپنانا چاہیے کہ معاف کر دیں۔ ہاں، اگر کسی غلطی سے جماعت یا قومی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر یہ فردی غلطی نہیں ہوتی اور اس کا جرم پھر قومی جرم بن جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کا فیصلہ بھی ادارے کرتے ہیں، کوئی شخص نہیں کرتا۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کے روزمرہ کے آپس کے معاملات کی معاملات میں جو ہم اپنے لیے حق سمجھتے ہیں وہ دوسرے کو بھی حق دیتے ہیں یا نہیں، یا دینے کا ہماری سوچ ہے یا نہیں۔ اور اس میں بنیادی اکائی گھر ہے، دوست احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں۔ جب چھوٹے پیمانے پر اپنے چھوٹے سے حلقے میں یہ سوچ ہوگی تو پھر معاشرے میں وسیع طور پر بھی یہی سوچ پھیلے گی، خود غرضیاں ختم ہوں گی، حق دینے کی باتیں زیادہ ہوں گی، معاف کرنے کے رجحان بڑھیں گے، سزا دینے یا دلوانے کے رجحان میں کمی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ظاہری حقوق اور ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کے رجحان کو بھی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس اس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے حق کی ادائیگی کے لیے خرچ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جو ضرورت مند ہیں۔ محسن تو ہے ہی وہ جو دوسروں کے کام آنے والا ہو، ان کو فائدہ پہنچانے والا ہو، نیکیوں پر قائم رہنے والا ہو، تقوی پر چلنے والا ہو۔ بس جو نیکیوں پر قائم رہنے والا اور دوسروں کو فائدہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور تقوی پر چلتے ہوئے پہنچانے والا ہو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بے نفس ہوتا ہے، چھپ کر اور ظاہراً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ اور جب یہ حالت انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ پھر خود غرضیاں نہیں دکھاتا، اپنے بھائی کے لیے برائی نہیں چاہتا، اور ایسے لوگ روحانی طور پر بھی ترقی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محسنین کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر بھی کنٹرول رکھنے والے ہیں، قابو رکھنے والے ہیں، اور ایسا کنٹرول جو نہ صرف ایسی حالت میں جب کہ غصہ آنا قدرتی بات ہے، غصے کو دبانے والے ہیں، بلکہ جذبات کو قابو میں رکھنے کا اس طرح جذبات میں قابو رکھتے ہیں، اور اس کا امتحان اس وقت ہوتا ہوگا جب غصہ دبانے کے بعد دوسروں کو معاف کرنے کی بھی حالت پیدا ہو۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہر قسم کے غصے اور بدلے کے جذبات کو دل سے نکال دیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ غصہ بھی نہ آئے اور بدلہ لینے کے جذبات بھی دل سے نکل جائیں، اور نہ صرف یہ کہ جذبات کو نکال دیا جائے غصے کے، بلکہ غلطی کرنے والے پر کچھ احسان بھی کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن میں یہ باتیں پیدا ہوں۔ روایات میں حضرت حسن کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کے غلام نے کوئی غلطی کی، اس پر آپ کو بڑا غصہ آیا اور سزا دینا چاہتے تھے۔ اس پر اس غلام نے آیت کا یہ حصہ پڑھا کہ والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصہ دباتے ہیں۔ اس پر حضرت حسن نے سزا دینے کے لیے جو ہاتھ اٹھایا تھا اس نیچے گرا لیا، یا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس پر غلام کو اور جرأت پیدا ہوئی تو اس نے کہا والعافین، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اس پر حضرت حسن نے اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس بات پر
غلام کو مزید جرأت پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس پر انہوں نے اس غلام کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت کی خواہش رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے یہ رویے ہوتے ہیں کہ نہ صرف قصوروار کا قصور معاف کر دیں، اس پر احسان بھی کر دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس آیت کے حوالے سے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے، اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتیں۔ وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ جو اپنے مقابل کے سامنے جلدی طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گندہ دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ جو گالیاں نکالنے والا ہے، بے لگام بولنے والا ہے، وہ جو ایسی باتیں جو حکمت کی باتیں ہیں، جو گہری باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں ہیں، ان سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ غضب نصف جنون ہے، جب یہ زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ عقل مند آدمی میں بلا وجہ کا جوش پیدا نہیں ہوتا، جو غصے کا جوش ہو۔ فرمایا کہ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے، اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصے اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ بس اسلام کی تعلیم بڑی حکمت والی ہے کہ فیصلے کرتے وقت اگر کسی چیز سے کے خلاف بھی انسان ہو، کسی شخص کے خلاف بھی ہو، کوئی سزا ایسا معاملہ ہو جو غلطی بھی کر دی جائے، تو تب بھی سوچ سمجھ کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، نہ کہ مغضوب الغضب ہو کر۔ بعض جگہ سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن غضب میں آ کر، غصے میں آ کر سختی کرنا جائز نہیں۔ اسلام میں سزاؤں کا تصور ہے، لیکن اس کے لیے اصول و قواعد ہیں۔ غضب میں آ کر سزا حکمت سے دور لے جاتی ہے، انصاف سے دور لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ غضب میں آ کر اگر سزا دو گے تو یہ دل کی سختی بن جائے گی، اور جب دل سخت ہو جائیں تو پھر معارف اور حکمت کی باتیں منہ سے نہیں نکلتی، بلکہ عقل ماری جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ غصے کو دباؤ، دماغ کو ٹھنڈا کرو، پھر سزا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرو، بشرطے کہ اس کا اختیار بھی رکھتے ہو۔ یہ نہیں کہ اٹھ کے ہر ایک کو سزا دینے کا اختیار مل گیا۔ غصے کو دبانے کے لیے صبر کا مادہ ہونا ضروری ہے، بس صبر کے معیاروں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کی عقل و فکر کی قوتوں کو روشنی ملتی ہے، ان کی سوچیں بالغ ہوتی ہیں، ان کو روشنی ملتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اگر ایک مومن
عقل سے کوئی فیصلے کرنے والا ہو کسی بھی بات کا، چاہے وہ ناپسندیدہ بات ہو۔ ان کے فیصلے میں جلد بازی نہیں ہوتی، بلکہ صبر سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، بلکہ مثبت اور منفی پہلو دیکھ کر تفصیل میں جا کر پھر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ سزا دینے کا اختیار بھی ہر ایک کو نہیں ہے۔ بھی کہہ دیں کہ میں نے سوچا اور میری عقل سزا دینے کا کہتی ہے، اس لیے سزا دیتا ہوں۔ سزا دینا تو اب اس زمانے میں متعلقہ اداروں کا کام ہے۔ معاف تو انسان بے شک اپنے قصوروار کو خود کر سکتا ہے، لیکن سزا دینے کے لیے بہرحال قانون کی مدد چاہیے یا متعلقہ ادارے کی مدد چاہیے۔ اس بات کو اگر ہر وقت سامنے رکھے انسان تو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ نہ ہوں، ایک دوسرے پر مقدمہ بازی کر کے جو وقت اور رقم کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ اگر ایک عدالت کسی قصوروار کو معاف کرتی ہے مقدمہ عدالت میں لے جانے پر، تو دوسرے فریق کا غیظ و غضب مزید بھڑکتا ہے کہ اس کو معاف کیوں کر دیا یا اس کو کم سزا کیوں دی گئی، اور وہ اگلی عدالت میں مقدمہ لے جاتا ہے۔ اور معاملات بھی ایسے نہیں ہوتے جو کوئی بڑے خوفناک ہوں، بڑے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں۔ قضاء میں بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں، اور بعض احمدی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قضاء سے نہیں کروانا فیصلہ، عدالت میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی وہ کہ جس کو مقدمہ بازیاں کی جائیں۔ اور اس وجہ سے وہ نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غصہ دبانے کے بعد جو معاف کرنے کا کہا ہے تو بغیر کسی حکمت کا نہیں کہا کہ معاف کرتے چلے جاؤ، بلکہ معافی اور سزا کی حکمت بتا کر فیصلہ کرنے کا کہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے۔ بس جو کوئی معاف کرے بشرطے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بس اصل چیز مجرم کو اس کے جرم کا احساس دلا کر اصلاح کرنا ہے، نہ کہ بدلے لینا، مقدمے بازیوں میں پھنسانا، اپنا بھی مال ضائع کرنا اور دوسرے کا بھی مال ضائع کروانا، اپنا بھی وقت ضائع کرنا اور دوسرے کا وقت ضائع کروانا۔ اور اگر جماعتی اداروں میں بات ہے تو ان پہ بدظنیاں کرنا۔ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے تو معاف کرنا بہتر ہے۔ اگر سزا دینا اصلاح کے لیے ضروری ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سزا دی جائے اور پھر بشک متعلقہ اداروں تک معاملہ لے جایا جائے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر حکمت حکم کے بارے میں کئی جگہ تحریر فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں تریاق القلوب میں کہ قانون انصاف کی روح سے ہر ایک بدی کی سزا، قانون انصاف کی روح سے ہر ایک بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے گناہ گار کو معاف کر دے بشرطے کہ اس معاف کرنے میں شخص مجرم کی اصلاح ہو، نہ یہ کہ معاف کرنے سے اور بھی زیادہ دلیر ہو
اور بے باک ہو جائے تو ایسا شخص خدا تعالیٰ سے بڑا اجر پائے گا، یعنی معاف کرنے والا اجر پائے گا۔ پھر ابراہیم احمدیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ بدی کی پاداش میں اصول انصاف تو یہی ہے کہ بد کن آدمی اسی قدر بدی کا سزاوار ہے، اسی قدر بدی کا سزاوار ہے جس قدر اس نے بدی کی ہے، پر جو شخص عفو کر کے کوئی اصلاح کا کام بجا لائے، یعنی ایسا عفو نہ ہو جس کا نتیجہ کوئی خرابی ہو، سو اس کا اجر خدا پر ہے۔ یعنی معاف کرنا اصلاح کے لیے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ خرابی نہ پیدا ہو ایسے عفو سے، ایسی معافی سے۔ اگر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر معاف کرنے والے کو جو ملے گا اجر وہ خدا تعالیٰ کے پاس ہے، جتنا چاہے وہ دے دے۔ بس عفو اور معاف کرنا اس وقت ہے جب قصوروار کا رویہ نظر آتا ہو کہ وہ آئندہ یہ غلط کام نہیں کرے گا۔ بعض آدمی مجرم ہوتے ہیں اور ہر مرتبہ جرم کر کے معافی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سزا ضروری ہوتی ہے، اور سزا پھر اس طرح ہو کہ اس کی اصلاح کا پہلو نکلتا ہو اس سے۔ پھر ایک جگہ فرمایا آپ نے کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی گئی، لیکن جو شخص عفو کرے اور گناہ بخش دے اور اس عفو سے کوئی اصلاح پیدا ہوتی ہو، نہ کوئی خرابی، تو خدا اس سے راضی ہے اور اسے اس کا بدلہ دے گا۔ بس قرآن کی روح سے نہ ہر جگہ انتقام محمود ہے، یعنی انتقام لینا ضروری ہے ہر جگہ یا تعریف کے قابل ہے، اور نہ ہر جگہ عفو قابل تعریف ہے، نہ معاف کرنا قابل تعریف ہے، بلکہ محل شناسی کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ موقع کیسا ہے، فائدہ کس میں ہے، سزا میں یا معافی میں، اور چاہیے کہ انتقام اور عفو کی سیرت پابندی محل اور مصلحت ہو، نہ بے قیدی کے رنگ میں۔ یہی قرآن کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ کسی اصول کے بغیر، کسی ضابطے کے بغیر سزا دے دی جائے یا بلا وجہ معاف کر دیا جائے۔ اس کے لیے کوئی حدود ہیں، ان حدود کے اندر رہنا چاہیے، اور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ فائدہ کس میں ہے۔ بس یہ ہے اسلامی سزا اور معافی کی حکمت کہ اصلاح مد نظر ہو۔ آج کل دنیاوی قانون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جرم کی سزا دی جاتی ہے، اور پھر جیلوں میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اصلاح ہو۔ لیکن خود یہاں کے ترقی یافتہ ملکوں کے بھی تجزیہ نگار اب لکھنے لگے ہیں کہ جیلوں میں جب مجرم سزا کاٹ کے نکلتے ہیں تو جرموں میں اور بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ سزا دینے والے بھی اور مجرم بھی صرف قانون کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان میں نہیں ہوتا۔ بہرحال مومنوں کو عام ہدایت یہی ہے کہ ان میں قصوروں کو معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور قصور کی نوعیت اور مجرم کی حالت اور سابقہ رویے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ نہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہر ایک کو معاف کرتے چلے جاؤ، نہ یہ کہ غضبناک ہو کر سزائیں دینے کی طرف ہی رجحان ہو۔ معاف کرتے چلے جانے سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور سزا دیتے چلے جانے سے بھی رنجشیں اور کینے بڑھتے ہیں، اور معاشرے میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور بدامنی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں اپنے ماحول میں، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جن کا قصور کیا گیا ہو
وہ اس بات کا شدت سے اظہار اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مجرم کو سزا دینی ضروری ہے، تاکہ دوسروں کے لیے یہ سزا عبرت کا ذریعہ بنے اور کسی کو کسی قسم کی غلطیاں کرنے کی جرات نہ ہو۔ اور مجرم یہ کہتے ہیں، قصور جس نے کیا وہ یہ کہتا ہے کہ معاف کرنا چاہیے۔ آج کل ہیومن رائٹس کی زندگی میں بھی بہت سی بن گئی ہیں، جہاں وہ بعض اچھے کام کر رہی ہیں وہاں معاف کروانے میں بھی بہت زیادہ افراد سے کام لیتے ہوئے ہر مجرم کو معاف کروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح جو مجرم دین کے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کچھ حدود رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ معاف کرو، اس لیے معاف کرنا چاہیے، کیونکہ خدا خود بھی بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے تم بھی بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے معاف کرو۔ انفرادی طور پر بھی ہر ایک اپنے قصوروار کو معاف کرے، اور جماعتی طور پر بھی ہر ایک کو معاف کیا جائے، چاہے قطع نظر اس کے کہ اس سے جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، تاکہ بندوں کے حق ادا ہوں۔ یہ باتیں کرنے والے جو بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں دونوں طرف سے، یا تو عادی مجرم ہوتے ہیں یا انصاف سے ہٹ کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو جرم کرتے ہیں، پھر جرم کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا ناجائز حوالہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ خود غرض ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کا کوئی قصور کرے، اگر ان کا کوئی قصور کرے تو کبھی معاف نہیں کرتے، بلکہ بڑھ بڑھ کر مجرم کو سزا دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا ان کا اصول یہاں بدل جاتا ہے۔ اس وقت اس حکم کو بھول جاتے ہیں کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اسی طرح جو معاف نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ ضرور میرے قصوروار کو سزا ملے، وہ بھی اگر اپنا معاملہ ہو تو معافیاں مانگ کر کہیں گے کہ معاف کرنا اچھا ہے۔ اسلام ایسے خود غرضوں کی باتوں کو رد کرتا ہے اور انتہائی انصاف پر مبنی فیصلہ دیتا ہے کہ اگر یہ یقین ہے کہ معاف کرنے سے اصلاح ہوگی تو بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ اگر یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ سزا کے بغیر گزارا نہیں تو سزا ضروری ہے۔ بہرحال یہ تو اسلام کی ایک اصولی تعلیم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک معاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کو اس بارے میں کیا نصائح فرمائی ہیں۔ حضرت امام حسن کی میں نے مثال دی تھی کہ انہوں نے اپنے ملازم کی ایک غلطی پر معاف کر دیا، لیکن وہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی۔ معاف کرنے کی معراج تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی نظر آتی ہے کہ جن لوگوں کی سزا کے فیصلے بھی ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ کسی دوسرے کے قصوروار کو معاف نہیں کیا، بلکہ اپنے قصورواروں کو، اپنی اولاد کے قاتلوں کو معاف کر دیا، کیونکہ ان کی اصلاح ہو گئی تھی۔ روایات میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حبار بن اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت نیزے سے قاتلانہ حملہ کیا۔ آپ اس وقت حاملہ تھیں، حملے کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا، زخمی بھی ہوئیں، چوٹ لگی، اور اس چوٹ کی وجہ سے آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ اس جرم کی وجہ سے
حبار کے لیے قتل کی سزا کا فیصلہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ شخص بھاگ کر کہیں چلا گیا، مگر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو حبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ پہلے میں آپ سے ڈر کر فرار ہو گیا تھا، لیکن مجھے آپ کا عفو اور رحم واپس لے آیا ہے۔ اے خدا کے نبی، ہم جاہل تھے، مشرک تھے، خدا نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دی اور ہلاکت سے بچایا۔ میں اپنی زیادتیوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس میری جہالت سے صرف نظر فرماتے ہوئے مجھے معاف فرمائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے اس قاتل کو معاف فرما دیا۔ اور فرمایا کہ جا اے حبار، میں نے تجھے معاف کیا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس جب آپ نے دیکھا کہ اصلاح ہو گئی ہے تو اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہونے والی کسی زیادتی کا انتقام نہیں لیا کبھی۔ تبھی تو آپ نے کھانے میں زہر ملا کر کھانا کھلانے والی یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا تھا، حالانکہ صحابہ کا بعض اس زہر کا اثر بھی ہو گیا تھا۔ پھر ہند، جس نے جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا تھا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹے تھے، کان، ناک وغیرہ کاٹے تھے اور کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر عورتوں کے ساتھ مل کر اس نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد سوالوں کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور پوچھا کیا تم ہند ہو، ابو سفیان کی بیوی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اب تو میں دل سے مسلمان ہو چکی ہوں، جو پہلے ہو چکا اسے درگزر فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو معاف فرما دیا۔ ہند پر آپ کے عفو کا ایسا اثر ہوا کہ اس کی کایا پلٹ گئی، بالکل بہت مخلص ہو گئی۔ بلکہ اسی دن شام کو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور 2 بکرے بھون کر بھجوائے کھانے کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آج کل جانور کم ہیں، اس لیے حقیر سا تحفہ پیش ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہند کے ریوڑ میں بہت برکت ڈال دے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس دعا کے نتیجے میں ایسی برکت پڑی کہ ریوڑ اس کے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی تمام ہم ہر ایک جانتا ہے، رئیس المنافقین، تمام تر اس کی گستاخیوں کے باوجود اس کو معاف فرمایا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا، باوجود اس کے کہ حضرت عمر بار بار عرض کرتے تھے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ کعب بن زہیر ایک مشہور شاعر تھا، بعض باتوں کی وجہ سے اس کے لیے بھی سزا کا حکم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ان کے بھائی نے لکھا اسے کہ اب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ وہ مدینے آ کر اپنے ایک جاننے والے کے پاس ٹھہر گئے اور فجر کی نماز مسجد نبی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کعب بن زہیر تائب ہو کر آیا ہے
اور معافی کا خواستگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکل سے اسے پہچانتے نہیں تھے، اس لیے اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اسے پیش کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں آ جائے سامنے۔ اس پر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ اس پر ایک انصاری اس پر کیونکہ اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا تھا قتل کا، اس حد لگنے کی وجہ سے اسے قتل کرنے کے لیے اٹھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معافی کا خواستگار ہو کر آیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قصیدہ پیش کیا۔ اس پر آپ نے خوشنودی کا اظہار فرمایا اور اظہار فرماتے ہوئے اپنی چادر بھی اسے اڑا دی۔ بس یہ تھا آپ کی معافی کا معیار کہ نہ صرف معاف فرماتے تھے بلکہ انعام دے کر، دعائیں دے کر رخصت فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایسے معراج پر پہنچا ہوا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے مقربوں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا۔ خود اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح و سلامت رکھیں گے، اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضور کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عفو اور درگزر کے کن معیاروں کو حاصل کرنے کی نصیحت فرمائی، اس بارے میں روایات میں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ایک آدمی پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک غلام ہے جو غلط کام کرتا ہے، کیا میں اسے بدنی سزا دے سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے ہر روز 70 مرتبہ درگزر کر لیا کرو، یعنی بہت زیادہ درگزر کیا کرو۔ بس ملازموں اور ماتحتوں سے اس نے سلوک کا یہ وہ معیار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ آج کل غلامی نہیں ہے، اور ایک مومن ملازم سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے ذمہ جو اس کے فرائض ہیں ان کا بھی حق ادا کرنے والا ہو۔ صرف اس لیے کہ درگزر کا حکم ہے اس لیے ہر کام خراب کرتا جائے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ جس طرح اور جگہوں پر یہ بھی حکم ہے کہ جو ذمہ کسی کے حق کام کیا گیا ہے اس کی ادا کرنے کا بھی پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ بس دونوں طرف یہ حکم ہے، جہاں مالک کو ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہو، درگزر کرے، وہاں ملازم کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے ذمہ جو ذمہ داری ہے ان کا بھی پورا حق ادا کرے۔ عفو اور درگزر کے بارے میں ہمیں نصیحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان، کان، آنکھ اور ہر ایک عضو سے تقوی سرایت کر جاوے، تقوی کا نور اس کے اندر اور باہر ہو، اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو، اور بے جا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں غصے کا نقص اب تک موجود ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینے اور بغض پیدا ہو جاتے ہیں،
اور آپس میں لڑ جھگڑ کر پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کا جماعت سے کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا دقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہوتی ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں صبر سے تربیت میں ترقی کرے، اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے اس کے لیے درد دل سے دعا کرے۔ صبر سے اپنی تربیت کرو پہلے، اور دوسرے کی تربیت بھی کرو، اور اس کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے اور دل میں کینے کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ فرمایا خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حلم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم صفات حسنہ میں ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا یہ سچ ہے کہ سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ فرمایا اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے کہ کل یعمل علی شاکلۃ، یعنی ہر ایک اپنی جبلت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی کسی قسم کے اخلاق میں اگر عمدہ ہیں تو دوسری قسم میں کمزور۔ اگر ایک خلق کا رنگ اچھا ہے تو دوسرے کا برا۔ فرمایا لیکن تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصلاح ناممکن ہے۔ طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی بنائی ہیں، بعض اخلاق بعضوں کے بہت اچھے ہیں، اس میں ترقی ہے، لیکن دوسرے میں کمزوری ہے۔ لیکن فرمایا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاح ناممکن ہو جائے، تمام اخلاق اپنائے نہ جائیں۔ بس بے شک انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں، جن میں کمزوریاں ہیں ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کسی میں صرف کمزوریاں اور اچھائی کوئی نہیں، اچھائیاں بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اعلیٰ اخلاق اپنانے چاہیے جو ایک حقیقی مومن کا معیار ہیں۔ کمزوریاں دور کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو پرامن بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے جو اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یا اپنے لیے چاہتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.